الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سورۃ التین مکیہ 8 آیتیں ہیں، نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ سورت کا نام سورۃ التین ہے، جس کا نمبر 95 ہے، 95 نمبر کی سورت ہے۔ پہلی آیت میں تین کا لفظ آیا ہے، اس نسبت پر سورت کا نام سورۃ التین ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی۔ وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس شہر امین کی۔ یہ مقسم بھی ہے، 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مقسم علیہ، جس پر قسم کھایا گیا ہے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قسموں کو سمجھ لیتے ہیں۔ 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، مقسم بھی 4 ہے، 3 زیتون وطور سینین اور بلد امین۔ 3 کے معنی آپ سمجھتے ہیں، 3 کس کو کہتے ہیں؟ انجیر کو، فگ۔ زیتون آپ سمجھتے ہیں، اولیو۔ ان دونوں یعنی زیتون اور انجیر کی قسم کھائی گئی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ جس چیز کی بھی قسم کھائی گئی ہے، مقسم علیہ کے ساتھ اس کی ایک نسبت ہے، اور عام طور پر جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہے وہ اس بات پر، یہ قسمیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ چیزیں بہت کثیر النفع ہے، مفید ہے، برکت والی چیزیں ہیں۔ اکثر آپ کو یہ نظر آئے گا، جیسا کہ یہاں پر انجیر کی قسم کھائی گئی ہے، تو آپ حکما سے، اطباء سے، ڈاکٹروں سے پوچھئے، خاص طور پر جو آیورویدک کے ڈاکٹر ہیں، یونانی ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ کو انجیر کے فائدے بتائیں گے کہ انجیر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فوائد رکھے ہیں، کثیر النفع ہے۔ اسی طرح زیتون، کہ زیتون کا جو تیل ہے، زیتون کا پھل ہے، یہ کثیر النفع ہے، بہت فائدے ہیں اس میں۔ خارجی استعمال میں بھی لایا جاتا ہے، اس کو پیا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے۔ تو کثیر النفع ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تین اور زیتون سے مقامات مراد ہے، پھل مراد نہیں ہے، جگہیں مراد ہے، پلیس مراد ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ آگے جو 2 قسمیں ہیں اس سے جگہیں مراد ہے۔ وطور سینین، طور سینا ایک پہاڑ ہے، ایک جگہ ہے،
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس سے مکۃ المکرمہ مراد ہے، وہ بھی ایک جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تین سے کیا کہتا ہے وہ انجیر پھل مراد نہیں ہے، بلکہ جبل التین مراد ہے۔ عراق کا جو شمالی علاقہ ہے نا، شمالی علاقے میں، نارتھ کے علاقے میں پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے، وہاں انجیر کی بڑی اچھی خاصی پیداوار ہوتی ہے، اور عرب عام طور پر وہاں جو پیدا ہوتا ہے نا اس کے اعتبار سے وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ جیسے مکۃ المکرمہ کے قریب وادی النخلہ، مکہ کے آس پاس ظاہر ہے کہ وہ کھیتی کی زمین نہیں ہے، وہ تو پتھریلی زمین ہے، لیکن کچھ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر کھجور کے باغات آپ کو مل جائیں گے، تو اس جگہ پہ کھجور کے باغات تھے، درخت تھے، تو نام پڑ گیا وادی النخلہ۔ نخلہ کا معنی کھجور تھے۔ تو وہاں چونکہ انجیر کی پیداوار بہت ہوتی ہے، اس لیے اس کو جبل التین کا نام دیا گیا۔ اور زیتون سے بھی جبل الزیتون مراد ہے، اور یہ کہاں ہے؟ کہتے وہ جبل الزیتون جس پہ چڑھ کے حضرت عیسیٰ نے وعظ فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا وعظ مشہور ہے نا، پہاڑی وعظ۔ تو وہ پہاڑ کون سا تھا؟ وہ زیتون پہاڑ تھا، جو فلسطین میں ہے۔ تو یا تو یہ جگہ مراد ہے یا پھل مراد ہے۔ فرمایا قسم ہے تین کی، انجیر کی یا جبل التین کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی یا جبل الزیتون کی، جبل مطلب پہاڑ، وطور سینین، تیسری قسم، اور طور سینین کی قسم۔ یہ طور سینین کیا ہے؟ طور پہاڑ، سینین سینا، طور سینا بھی کہتے ہیں، سینا اور سینین دونوں ایک ہی مراد ہے۔ طور سینا کی قسم عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ اس سے مراد وہ پہاڑ ہے، طور سینین، طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ کہتے یہ طور پہاڑوں کا، طور سینین کا ایک سلسلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، تو اسی پہاڑ کی ایک ویلی، پہاڑوں کے بیچ میں ویلی ہوتی ہے، وادیاں ہوتی ہے، اس وادی کا نام تھا وادی طویٰ، وادی مقدس، وادی طویٰ۔ تو یہ ویلی، یہ وادی کہاں تھی؟ طور پہاڑ کا حصہ۔ تو یہی پہ حضرت موسیٰ کو نبوت ملی، اور اسی پہاڑ پہ حضرت موسیٰ بلائے گئے دوسری مرتبہ تورات کے لیے، اور حضرت موسیٰ اپنے قبیلے، اپنے خاندان بنو اسرائیل کے 70 لیڈروں کو لے کر، امراء کو لے کر وہاں پہنچے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ طور سینا، سینین، یہ پہاڑوں میں سب سے افضل ترین پہاڑ ہے۔ اگر پہاڑوں کی بات کرے کہ پہاڑوں میں سب سے فضیلت والا افضل پہاڑ کون سا ہے، تو طور سینا یا طور سینین کہہ دیا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طور سینا کی قسم کیوں کھائی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، چوتھی قسم، اس بلد امین، البلد the city، شہر، امین کا معنی ہے یہاں امن والا، کیا فعیل کے وزن پر، فاعل کے معنی میں امن والے شہر کی قسم۔ امن والا شہر سے کون سا شہر مراد ہے؟ مکۃ المکرمہ۔
مکۃ المکرمہ کو البلد الامین کہا گیا؟ اس لیے کہ بدترین دور جہالت میں بھی، دور جاہلیت میں بھی، جب لوگ ایک دوسرے کا خون بہانا آسان عمل سمجھتے تھے، بالکل خون سستا تھا، اس زمانے میں بھی اس مکۃ المکرمہ میں لوگ خون بہانے سے بچتے تھے، لڑائی جھگڑے سے بچتے تھے کہ یہاں نہیں لڑنا ہے، یہاں کسی پہ حملہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی ایسی ذہنی تربیت ہو چکی تھی کہ اگر کسی بیٹے کو باپ کا قاتل، یہ غیرت کی بات ہوتی ہے نا، پھر غیرت مند بیٹا یہ کہتا ہے کہ جس نے میرے باپ کو مارا ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ اگر غیرت مند بیٹے کو باپ کا قاتل مکے میں ملتا تھا، حرم میں ملتا تھا، تو وہ یہ کہتا تھا باہر نکل میں تجھے دیکھتا ہوں۔ یعنی یہاں تو قتل ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو لڑائی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنا دیا مکۃ المکرمہ کو، اس لیے وہ امن کا گہوارہ بلد امین کا مصداق ٹھہرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بلد امین کی قسم کھا کر آگے ارشاد فرمایا جو کچھ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ 4 مقسم بھی ہو گیا، 4 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بعض لوگوں نے اس کو مقسم علیہ بنایا ہے، بعض لوگوں نے فما یکذبک بعد بالدین کو مقسم علیہ، یعنی اس پر قسم کھائی گئی ہے، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اب آیت سمجھ لیتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، تحقیق انڈیڈ، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت قوام تقویم میں۔ یہ قیام اور قوام اور تقویم، پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ تقویم کس کو کہتے ہیں؟ تقویم کہتے ہیں ما یقوم بہ الشیء، جس پر چیز اسٹینڈ کرتی ہے، جس پر چیز کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے بلڈنگ ہے، بلڈنگ میں یہ تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہے، لیکن بلڈنگ کس پہ کھڑی ہوتی ہے؟ پلرز پہ، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیم۔ تو پلر ہے، بیم ہے، اس پر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ تو پلر کو اور بیم کو بلڈنگ کا کیا کہیں گے؟ تقویم، اسٹرکچر۔ کیا کہیں گے؟ اسٹرکچر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت اسٹرکچر میں پیدا کیا۔ اس کا جو قوام ہے، جس پر انسان کھڑا نظر آتا ہے، یہ انسان کا قوام سب سے خوبصورت ہے۔ اور جب اسٹرکچر سب سے اچھا ہو تو اچھائی کی بنیاد تو اسٹرکچر ہی ہے۔ ایک بلڈنگ ہے، اوپر سے کہتے ہیں اس میں نقش نگاری بہت ہوئی ہے، بہت بہترین کلر سے اس کو رنگا گیا ہے، باہر کا سب کچھ اچھا نظر آتا ہے، لیکن آپ نے رپورٹ نکالا، اسٹرکچر رپورٹ، پتہ چلا بہت کمزور ہے بلڈنگ، تو ظاہر کی یہ خوبصورتی آپ کی نظر سے اسی وقت اوجھل ہو جائے گی۔ وہ کہتا جائے گا کہ ہم نے کلر بہت اچھا کیا ہے، آپ کہیں گے کلر سے کیا لینا دینا، یہ بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اس کا
قوام اور تقویم ٹھیک نہیں ہے. انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے بہتر ہے. انسان کو کہا ہی جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے برتر افضل انسان ہے. لیکن اس کی ایک برتری کی وجہ احسن تقویم ہونا بھی ہے. یہ صرف ظاہری حلیہ، ظاہری نقش و نگار کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، اپنی اسٹرکچر کے حساب سے بھی سب سے بڑھ کر اور سب سے بہتر ہے. اور یہاں پر قرآن نے احسن کا لفظ استعمال کیا. یہ احسن یہ حسن سے ہے. حسن کے معنی خوبصورتی، اور احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس میں کمپیئر کیا جاتا ہے. اس لیے احسن کا ترجمہ کریں گے سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت. اس کے بارے میں ایک واقعہ عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے. یہ عیسیٰ ابن موسیٰ کا واقعہ ہے. نام رکھنے والے نے بڑا اچھا نام رکھا تھا. باپ کا نام تھا موسیٰ، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا عیسیٰ، تو عیسیٰ ابن موسیٰ کہلایا. یہ ابو جعفر منصور بادشاہ، مشہور بادشاہ ہے، اس کے درباریوں میں سے تھا اور خاص الخاص تھا. کہتے چاندنی رات تھی، یہ عیسیٰ ابن موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی. تو خوبصورتی کا تذکرہ نکلا. اب ظاہر ہے کہ محبت میں پھر ناز و نخرے والی باتیں ہوتی ہے. عیسیٰ ابن موسیٰ نے کہا تیری خوبصورتی کا کیا کہنا. بیوی کہنے لگی بس میرا دل رکھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہو، یہ کہنے کی بات ہے. وہ کہنے لگا نہیں، دل سے مانتا ہوں کہ تیری جیسی کوئی خوبصورت نہیں. اس شہر میں سب سے خوبصورتی تجھی کو سب سے زیادہ خوبصورتی ملی ہے. کہنے لگے نہیں یہ صرف کہنے. وہ اس نے قسم کھا لیا اور اپنی بیوی کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ تعریف کے الفاظ، یہ القاب، یہ صرف زبانی نہیں ہے، اس کو میں دل سے مانتا بھی ہوں. قسم کھا لیا کنونس کرنے کے لیے. اور قسم کھا کر یہ کہا کہ اگر تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. اب چاند تو خوبصورتی کی ایک مثال ہے نا. خوبصورتی کے لیے اگر مثال دینا ہو، اگزامپل دینا ہو، تو آدمی چاند کا تذکرہ کرتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ چاند کے ٹکڑے نظر آ رہے ہو، آپ تو چاند ہو. کہہ تو دیا. یہ کہنے سننے کے ساتھ ہی بیوی الگ ہو گئی. کہنے لگی آپ نے مجھے طلاق دے دیا. کیسے طلاق دیا؟ کہ آپ نے کہا اگر میں چاند سے زیادہ طلاق نہیں، یہ خوبصورت نہیں تو مجھ پہ طلاق. تو میں خوبصورت ہو سکتی ہوں، خوبصورت ہوں، لیکن چاند سے زیادہ تو نہیں. اور اس انداز میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو بھلے ہی یہ طلاق معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ظاہر ہے کہ خوبصورت ہوں، چاند سے زیادہ نہیں. تو شرط کے مطابق طلاق واقع ہو گئی. اب وہ الگ ہو گئی، روٹ کے بیٹھ گئی. یہ آدمی زیادہ محبت دکھانے کے چکر میں پھنس گیا. یہ علماء اور مفتیان کے پاس پہنچا. مفتیان کرام کا یہی فتویٰ تھا، جس کے پاس جاوے یہی فتویٰ کہ نہیں، بیوی کو تو طلاق ہو گئی، بیوی کو طلاق ہو گئی. ایک عالم، بعض کتابوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد لکھا ہے، بعض کتابوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا گیا. یہ ان کے زمانے کا واقعہ، شہر میں وہ تھے. یہ اب ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا، آدمی طلاق دینے سے پہلے تو سوچتا نہیں ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، فائر کر دیتا ہے. اب گولی نکل گئی، نشانے پہ لگ گئی تو آدمی حیران، پریشان، شرمندہ، اب مفتیوں کے پاس بھاگتا ہے. کوئی تو مفتی ایسا ملے جو یہ کہے کہ طلاق نہیں ہوئی.
تو یہ بھی بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے ان کے پاس پہنچا، ان سے سارا ماجرا بتایا۔ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، جاؤ۔ یہ خوشی خوشی واپس آیا، اپنی بیوی سے کہا فلاں امام کے پاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ ابو جعفر منصور بادشاہ جو پریشان اس کو دیکھ رہا تھا، دیکھا کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ واپس آ گئی، پوچھا کیا ماجرا ہے، تم تو بہت پریشان تھے۔ کہنے لگا میری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے، ایسا فتویٰ مجھے مل گیا ہے۔ منصور نے کہا یہ کون مفتی صاحب ہے جس نے تجھے یہ فتویٰ دیا، ذرا ان سے ہم بھی ملے۔ چنانچہ منصور بادشاہ وقت کی ان سے ملاقات ہوئی، اور بھی علماء کرام جمع ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس حساب سے، کہاں سے یہ فتویٰ نکالا، کس حساب سے یہ فتویٰ بنتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو کوئی دوسری کتاب نہیں دیکھا، لیکن قرآن میں مجھے یہ مسئلہ مل گیا۔ اب سارے لوگ اور پریشان، قرآن میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن موسیٰ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی؟ ایسا لکھا ہے؟ لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات، پاگل پنی کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے قرآن میں یہ مسئلہ ملا ہے۔ اور پھر ان سے کہا گیا بتاؤ کون سی آیت؟ تو یہی آیت انہوں نے پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس سے تو یہ پتہ چل گیا کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور فرمانے لگے کہ یہ تو چھوڑیے، اس کی بیوی تو واقعتاً خوبصورت ہے، اگر کوئی حبشی عورت بھی ہوتی، کالی کلوٹی عورت بھی ہوتی، بظاہر بدصورت عورت بھی ہوتی، اور اس کا شوہر اس کو ایسا بول دیتا، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ لوگ تو یہی سوچ کے پریشان ہو نا کہ چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے، آپ نے یہ مفروضہ گھڑ لیا ہے اور پھر اس کے بعد مسئلہ نکال رہے ہو۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو جب اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو طلاق کیسے ہوگی؟ اس نے کہا تھا میری بیوی اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو طلاق، تو ہے خوبصورت چاند سے زیادہ، تو طلاق کیوں ہوگی؟ سارے لوگوں کو ماننا پڑا کہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے، یہ فتویٰ صحیح دیا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آگے چلو انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دینا، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دینا۔ یا اللہ بے شک تو نے ہمیں یا اللہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، احسن تقویم کا مصداق بنایا ہے، نہ جانے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ یا اللہ ہر دم ہر لحظہ تیری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، یا اللہ پر شکر ادا نہیں کر پاتے۔ یا اللہ ناشکری کے وبال سے بچا کر شکر کرنے والا بنا دے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہم نے نفع بخش چیزوں کا تذکرہ پڑھا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنا دے، مفید بنا دے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا بنے۔ یا اللہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچے اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا فرما، اچھے صفات سے ہمیں متصف فرما۔ یا اللہ اچھے صفات سے ہمیں متصف فرما۔ یا اللہ اوصاف ذمیمہ و رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچھا انسان بنا، کامل مومن بنا۔ یا اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما، موت ایمان والی عطا فرما، موت کے بعد آنے والے سارے مشکل مراحل آسان فرما، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما،
امن عطا فرما، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جان کی آفت سے بچا، مال کی آفت سے بچا، آل اولاد کی آفت سے بچا، ہر جگہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، بیماریوں سے بچا، بیماریوں سے شفا عطا فرما، جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔